محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین النبی الأمی العربی القرشی المکی المدنی البدئی الابتہی الدعامی بالقاسم محمد المظلومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرهم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائهم وذلتهم وحاصل حقوقهم ومنکر فضائلهم ومصائبهم وجلالتهم وعظمتهم وطہارتهم وعطشهم وولایتهم اجمعین من یوم عداوتهم الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى اللہم صلی علی محمد وآل محمد مومنین کرام بزرگان ملت حاضرین کرام قدر عزداران مظلوم کربلا ماتمداران سید الشہداء جو آیہ کریمہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طلب، ان کی ڈیمانڈ، ان کے مطالبے پر ہم ادائیگی اجر رسالت کے لیے فرش اعضاء پہ آتے ہیں، اور جب تک ادائیگی اجر رسالت نہیں ہے، جب تک مودت نہیں ہے، اس وقت دین کا کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ اس لیے جو چاہتا ہے کہ اس کی عبادتیں قبول ہو جائیں، جو چاہتا ہے کہ روزے، حج و زکوٰۃ و خمس قبول ہو جائے، اسے چاہیے کہ پورے اہتمام کے ساتھ عزا میں شرکت کرے اور اس انداز میں شرکت کرے کہ اس کا جسم پیچھے رہ جائے۔ کل میں نے آپ کو پیش کیا تھا کہ اس کا جسم پیچھے رہ جائے، اگر ہوش رہے تو عزا کیسے؟ ہوش اگر رہ جائے عزا کیسے؟ اگر وجد نہ ہو تو سماعت فضائل کیسے؟ یہ وجد ذرا سا ڈیفیکلٹ ورڈ آپ کے لیے سنا ماشاءاللہ، تو جب تک وجد نہ ہو نہ بیان فضائل میں مزہ آتا ہے توجہ تو جبھی ہے کہ جب سب خود کو بحر فضائل میں غرق کرتے ہیں، اپنے آپ کو بحر فضائل میں کے سپرد کر دیں اور اس بحر فضائل میں کسی طریقے کی کشتی کی ڈیمانڈ نہ ہو۔ نہیں آپ سمجھے یا نہیں؟ یہ فضائل کا وہ سمندر ہے جو ڈبو کے زندگی دیتا ہے، ڈبو کے شعور دیتا ہے، ڈبو کے مودت میں اضافہ آتا ہے۔ یہی ولایت ہے جو ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے۔ اقرار ولایت علی جو ہے اس کے بغیر نجات نہیں۔ توجہ رکھیے، اسی لیے ہمیں کا جب کوئی جاتا ہے اس کی باہر کی لائف کچھ بھی رہی اور غور سے سنیے گا، ہمیں کا جب کوئی جاتا ہے دنیا سے اس کی نماز جنازہ ہوتی ہے، نماز جنازہ میں ایک جملہ ہے جو پیش نماز کہتا ہے اور صحیح کہتے ہیں، وہ جملہ یہ ہے کہ اللہم لا نعلم منہ الا خیر۔ سن رہے ہیں یہ جملہ ہے یا نہیں ہے نماز جنازہ میں؟ اللہم لا نعلم منہ الا خیر، اس کا ترجمہ کیا؟ خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، بھئی نماز کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، سامنے جانے والے کا جنازہ موجود ہے اور آپ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے بارے میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتے۔
ذرا سا شروع میں آپ کو بلند ہونا ہے. جس بھی شیعہ کی نماز جنازہ ہے یہی کہ اللہ سے کہہ رہا ہے، اللہ سے کہہ رہا جو عالم الغیب ہے، ہماری آنکھیں جو کچھ دیکھ چکی ہیں اس پر بھی وہ گواہ ہے، اور جو آگے ہماری آنکھیں دیکھیں گی وہ بھی وہ جانتا ہے. تو ہم جس کی گواہی دے رہے کہ ہم اس کے بارے میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتے، حالانکہ پتا ہے کہ زندگی کیسی تھی. ایسے ہاتھ جوڑا میرے ساتھ چلیے گا. ہمیں پتا ہے کہ اس کی زندگی کیسی گزری، اطاعت میں گزری یا گناہوں میں گزری. یہ بھی پتا ہے کہ معاذ اللہ سننا معاذ اللہ یہ سود کا کاروبار کرتا تھا. یہ بھی پتا ہے کہ دکان کھولے ہوئے تھا، شراب بیچتا تھا. یہ بھی پتا ہے کہ قطع رحم کرتا تھا. یہ بھی پتا ہے کہ جھوٹ بولتا تھا. یہ بھی پتا ہے کہ فلاں کی رقم مار دی تھی. سب کچھ پتا ہے نا. جب سب کچھ پتا ہے تو اللہ جانتا ہے کہ تم کو اس کے بارے میں پتا ہے. اللہ جانتا ہے، میں کیا بول رہا ہوں، اللہ جانتا ہے کہ تمہیں اس کے بارے میں پتا ہے. پھر بھی دیگر دلیری کے ساتھ کہہ رہے ہو بارے الہ ہم اس کے متعلق خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتے. اللہ کی بارگاہ میں جھوٹ بول رہے ہو کہ خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتے. تو جب تک وہ خیر نہ مل جائے سارے نمازی جھوٹے. اور یہ جو جملہ کہا جاتا ہے یہ مرحوم کی بخشش کے لیے مومنین کی گواہی ہے. مرحوم کی بخشش کے لیے مومنین کی گواہی ہے کہ ہم اس کے متعلق خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتے. تو کہاں گئے وہ گناہ جو آپ جانتے ہیں؟ کہاں گئے وہ گناہ جو آپ جانتے ہیں؟ آپ اس کی پوری زندگی کے گواہ ہیں اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتے. یہ یاد رکھیے گا کہ نماز ہو رہی ہے ولایتی. اب تلاش کرو وہ خیر کیا ہے. کسی بھی حالت میں اس سے وہ خیر الگ نہیں ہوا. اعمال کچھ بھی ہو پہنچے یہاں میں آپ کو لے جاؤں، اعمال کچھ بھی ہو مگر وہ خیر اس سے الگ نہیں ہوا. پتہ لگانا ہے وہ خیر کیا ہے، پتہ لگانا ہے وہ خیر کیا ہے. تو ایک جگہ پیغمبر نے جملہ خیر استعمال کیا جب سب چادر میں آ گئے. جب سب چادر میں آ گئے تو ایک بیوی ہے جو امین اولین امین خاک جملہ ادا کیا ہے. کیا سن رہے ہیں؟ اولین امین خاک شبہ جناب ام سلمہ. توجہ رکھیے گا. انہوں نے کہا کیا سرکار میں بھی چادر میں آ سکتی ہوں؟ کہ آپ چادر میں نہیں آ سکتی مگر انکے علل خیر. پیغمبر بس اتنا کہیے کہ آپ چادر میں نہیں آ سکتی، ہاں میری بیگم ضرور ہے. یہ کیوں کہا کہ آپ خیر پہ ہیں جب آپ کی بیگم ہیں؟ ہائے ہائے میں کیا پڑھ رہا ہوں. جب خیر والوں کی اماں ہیں اب بھی نہیں پہنچے جب میں آپ کو لے گیا. جب ام المسلمین ہیں
تو مسلمین کی جب اماں ہے پاک کی بیگم ہے تو آٹومیٹکلی خیر پہ ہوں گی. مگر پیغمبر نے کہا انک لعلی الخیر. یہ ام سلمہ سے جملہ کیوں کہا؟ پیغمبر کہیں گے خالی میری بیگم ہونا خیر کی دلیل نہیں ہے. جاگو میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ خالی میری بیگم ہونا خیر کی دلیل نہیں ہے. تو پھر خیر کی دلیل کیا ہے؟ وہ خیر کیا ہے جس پر یقین رکھنا ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ خیر کیا ہے؟ تو جب نبی حج سے پلٹے بلال سے کہا اذان دو. بلال نے کہا حی علی خیر العمل. حی علی خیر العمل. اب دو لفظیں ہیں خیر اور عمل. خیر کیا ہے؟ نہیں پہلے عمل کیا ہے؟ عمل ہے ہاتھوں پہ اٹھانا. عمل ہے عمل ہے مندوں کا مژدہ سنانا. خیر کیا ہے؟ خیر وہ ہے جس کے لیے یہ عمل ہو رہا ہے. خیر وہ ہے جس کے لیے یہ عمل ہو رہا ہے. وہ خیر ہے ولایت. جاگو بجا پڑا. وہ خیر ہے قدیر. اب جو ام سلمہ سے کہا کہ بیگم کے ساتھ ساتھ خیر کو بھی ہے, نبی نے کہا وہی میری بیگم اچھی ہے جو غدیر پر ایمان رکھے. وہی میری بیگم خیر پر ہے جو علی کا احترام کرے, اور وہ لا خیری ہے جو جمل میں تو غدیر ہے خیر. اب سارے گناہ ایک طرف, اللہ کہہ رہا ہے جنازہ آگے رکھ کے ہائے 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 تم گواہی دے دو. تم گواہی دے دو کہ بار الہا یہ کچھ بھی کرتا ہو. یہ کچھ بھی کرتا ہو مگر ولایت کے معاملے میں صحیح تھا. ہم نے اس کو پوری زندگی غدیری پایا, لطیفائی نہیں پایا. یہ ہے تشریح ہے نماز جنازہ. اللہم لا نعلم منہ الا خیرا. ہے توجہ. اور ولایت اور عقیدہ ہے. توجہ رکھیے, ولایت پہ سننے کی عادت ڈالیں. ہے توجہ. ولایت پہ میٹر کی ڈیمانڈ کریں, خاص طور پر اس دور میں جب جعلی ولایتیں بہت ہو رہی ہیں. تو داغی نہیں دی میرے جملے. حالانکہ صاحب ولایت وہ ہے جس کا رتبہ یہ ہو کہ نبی اسے اٹھائے. اللہ کی قسم نبی بھی اسے اپنے سے بلند کرے. نبی بھی اسے اپنے سے بلند کرے اور اللہ بھی اسے نبی سے بلند کرے. میں نے یہ دیکھا کہ ایک ہاتھ بلندی سے نکلا, ایک ہاتھ پستی سے چلا. کہاں بیٹھے ہو یار, میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ یہ کیا ہے؟ یہ ولایت رسالت سے ہاتھ ملا. یا
وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ تو بولتا ہی نہیں ہے جب تک ہم نہ چاہیں. تو اس نے کہا کہ تم یقیناً بلند ہو مگر ہم تمہارے اسلام سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک محمد رسول اللہ پر علی ولی اللہ بلند نہ ہو جائے. کوئی مانے یا نہ مانے، علی کی ولایت کوئی مانے یا نہ مانے، جہنم میں جائے. ٹھیکہ نہیں لیا ہے منوانے کا، اور اگر کوئی نہیں مانتا تو اس سے کوئی منوا بھی نہیں سکتا. کوئی نہیں مانتا تو اس سے کوئی منوا بھی نہیں سکتا. اس لیے کہ اللہ کو حلالی اور غیر حلالی سب مان سکتے ہیں. حلالی کی شرط نہیں ہے. جاگو میں کیا پڑھ رہا ہوں، محمد رسول اللہ میں حلالی کی شرط نہیں ہے مگر علی ولی اللہ میں اماں کا صحیح ہونا ضروری ہے. اماں کا صحیح ہونا ضروری ہے. جب اماں ہی اسے صحیح نہ لائی آگے میں کیا پڑھ رہا ہوں. جو ہے بغض علی دل میں تو پھر خلقت میں خامی ہے. بغض علی دل میں تو پھر خلقت میں خامی ہے. علی کا جو بھی دشمن ہے سمجھ لو بس دے رہا ہوں، اس کو سمجھ لیجئے گا. جو ناجائز اولاد ہوتی ہے اس کا اماں سے رشتہ بھی ناجائز ہوتا ہے. نہیں سمجھے یار، میں لکھنوی زبان استعمال اس کو آپ کو سمجھنا ہے. چونکہ شیطان شریک ہو جاتا ہے، تشریح تو یہاں نہیں کر سکتا میں. ہے توجہ، شیطان شریک ہو جاتا ہے. تو وہ جسے اماں کہہ رہا ہے وہ بھی اس کی جائز ماں نہیں ہے. اب میں کیا کروں یار، زبان کا مسئلہ ہے. تھوڑی سی آپ اپنی فکر بلند کریں، توجہ رکھیے. اس کی اپنے اماں سے نسبت جائز نہیں ہے، یعنی جس کے یہاں علی نہ ہو. اب اگلا جملہ اگر سنبھال لو تو ڈائریکٹ بول دوں. جتنے جمل میں لڑنے آئے ان کا رشتہ صحیح ہے. ضروری نہیں ہے کہ شیعہ گھر میں پیدا ہو تو علی والا ہو. اور ضروری نہیں ہے کہ سنی گھر میں پیدا ہو اور قدیمی نہ ہو. علی اسے چھوڑ دے گا جو شیعہ گھر میں آئے مگر غلط آئے. علی اسے چھوڑ دے گا جو آئے مگر غلط آئے شیعہ گھر میں. اور علی اسے سینے سے لگا لے گا جو
گھر میں آئے مگر صحیح ولایت بس حلال شادوں کے وسیع ہے. اسی لیے جو لوگ فضائل پر منہ بناتے ہیں توجہ، جو لوگ ذکر پہ نمازوں کو افضل بتاتے ہیں، اللہ نے کہا تو کتنا بھاگے گا علی سے؟ کتنا بھاگے گا علی سے؟ نبی سے بڑا تو کوئی نہیں ہے نا. غدیر میں ان سے کہا یہ نہ کیا تو کچھ نہیں. حبیب سے کہتے علی کے معاملے میں یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا. کعبہ کیا ہے؟ بیت اللہ. میں کہہ چکا ہوں کہ دار اور بیت میں فرق کیا ہے. ریپیٹ نہیں کرنا، کوئی بات ریپیٹ نہیں کرنا چاہیے. دار وہ ہے جس میں رہنے کی شرط ہے، بیت وہ ہے جس میں مکین کم سے کم 3 راتیں گزاری. ہے توجہ؟ آئے مولا. تو خدا نے کہا امتی کی کیا حیثیت ہے، جس نبی کا امتی ہے اب میں اسے کعبے بھیجوں گا. وہاں بیٹھے ہو میں کیا اور وہ جائے گا تو اللہ کے گھر میں اللہ سے نہیں مانگے گا. نبی نے پہلی مرتبہ اللہ کے گھر میں جا کے علی کے سامنے ہاتھ پھیلایا. علی کے سامنے ہاتھ پھیلوا دیا اللہ نے. تو نبی کا تو کام چلتا نہیں بغیر ولایت. اس کے بعد لیا کوئی عمل رسالت سے خالی نہیں. ایک ایک لمحہ میں ان کی بات نہیں کر رہا جو 40 برس کے بعد نبی مانتے ہیں، جو ہمیشہ سے نبی مانتے ہیں وہ سنیں. اب منظر دیکھیے. دوبارہ در کھلا، نکلے مولا نبی کے ہاتھوں پر. اب ذرا منظر سوچئے کیا ہوگا. منظر سوچئے، پیچھے بیت اللہ، میں کیا پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت. اس کے بعد رسول اللہ. قیامت تک اب جو ادھر سے اللہ تک جائے گا پہلے ولی اللہ، کہاں بیٹھے ہو میں کیا پڑھ رہا، پھر رسول اللہ، پھر اللہ. پتہ یہ چلا توحید کے دروازے اس پر کھلیں گے نہیں جو ولایت کی. اس کے بعد نبی ایسا لاک لگا دیا کہ کوئی آنا بھی چاہے تو عالم آئے. اور جس نے ذرا سا رخ موڑا علی سے وہ مشرک ہو گیا. مشرک وہ ہے جو اللہ کسی کو شریک کرے، اللہ میں کسی کو شریک کرے. اللہ کسی نے دیکھا ہی نہیں تو شریک کیا کرے. پوچھا گیا مولا سے مشرک کسے کہتے ہیں؟ کہا جو ہماری ولایت میں غیر کو شریک جو ہماری ولایت میں غیر کو شریک کرے وہ مشرک. اور اس کے لیے قرآن انما المشرکون نجس،
مشرک نجس ہے۔ توجہ، مجھے نہیں پتا کہ اس کا ظاہری بدن کرنٹ میں نجس ہے توجہ، یا ایسا نجس پیدا ہوا کہ پاک کرنے پر ہی پاک نہ ہو سکتا، اس سے بڑا جملہ نہیں دے سکتا۔ اب وہ جملہ ایک جگہ آگے کیا علی کو، سمجھ میں آ رہا؟ پہلے کعبے کے سامنے علی آ گیا، اے توجہ، پھر محمد غدیر میں، علی اوپر، پھر محمد۔ اب جب نبی کو دفن کیا تو جہاں پہ رسالت چھپی، قبر میں کون گیا تھا؟ بولو، قبر میں کون گیا تھا؟ مولا۔ جہاں پر رسالت چھپی وہیں سے امامت نکلی۔ اب آئیے وہ منظر جہاں پہلے علی پھر نبی۔ کچھ معرفت کے جملے سویڈن میں چھوٹ گئے تھے، اس لیے کہ اس مجمع کا میری جانیں قربان، معرفت سننے کے آبادی۔ کچھ ٹائم کے بعد آخر میں 3 جملے آئیں گے تو سب کے بس کے نہیں، یہ میں پہلے بتا دیا، اس لیے پہلے دعا مانگ لیجئے کہ وہ سمجھ میں آ جائے، مولا سے بھیک مانگیے وہ سمجھ میں آ جائے، کیونکہ لفظیں کچھ نہیں ہیں، لفظوں کا اثر سب کچھ ہے۔ ایسی بات ہے، ایسی بات ہے، کچھ نہیں، لفظوں کا اثر سب کچھ ہے توجہ، لفظیں کچھ نہیں، لفظوں کا اثر سب کچھ ہے۔ یہ پانی ہے، آپ لوہے پر ڈالیے گزر جائے گا، اسٹیل پر ڈالیے گزر جائے گا، وہ اثر کو قبول نہیں کر رہا ہے توجہ، مگر مٹی پہ ڈالیے جذب ہو جائے گا، ہے توجہ، لیکن تراب ہے، اسی لیے مٹی کو امین کہا گیا ہے۔ امین کے معنی کیا ہے؟ جو آپ دے وہی دے۔ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ گیہوں ڈالے تو چاول کے لیے دھان نکلے۔ امین ہے مٹی، بہت توجہ رکھیے، امین ہے مٹی۔ اب دیکھیں وہاں بلن کعبے کے پاس، غدیر میں بلن، اب آئیے دیکھیے خدا نے قرآن میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ۔ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے آپ۔ اب ایک جملہ بیچ میں دے دوں، آخر میں 3 جملے آئیں گے جو کبھی نہیں پڑھیں گے، مگر میرے ساتھ چلیے گا، تھوڑی دیر آپ برداشت کر لیجیے، مجبوری ہے یار، کچھ باتیں بچوں کے لیے پڑھنا ضروری ہے کیونکہ وہ نسل تیار ہو، کل کو ہم نہیں رہ جائیں گے، آئندہ زمانے میں جو نہیں۔ مولا ہم کو اپنی ولایت پر شہادت جتنی جلدی ہو سکے عطا کر۔ اگر مجھے آپ چاہتے ہیں تو آپ یہ دعا اب تو جو کہ پورا شاید نام سنا نجف ہند، جہاں مولا تشریف لائے تھے، وہاں زیارت کر کے آ رہا، اب وہ مجلس فساد بھی ہے، وہ کیا کیا تو کچھ نہیں ہے، یہ دعا کرو کہ ذکر پاک کرتے کرتے پہنچ جائیں۔ جو میرا سب سے قریبی دوست تھا اس نے کہا الہی آمین، یہ ہے محبت، میں نہیں رہے میں کیا پڑھا، ڈرے وہ جس کے ہاں موت ہو۔ ایک بار قربان ہو جانا ہی تو ہماری اصلی زندگی ہے۔ فرمائیے یہ وہ علی ہے جس نے کہا جو چاہتے ہو مجھ سے پوچھ لو، میں زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستے جانتا ہوں۔ قرآن میں سب کچھ ہے مگر قرآن نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ جو چاہتے ہو مجھ سے پوچھ لو، تو کہیں نہیں، کیونکہ قرآن جانتا تھا کہ میں کلام اللہ ہوں،
کلام اللہ اس وقت تک کسی کو نصیب نہیں ہو سکتا جب تک اس کو لسان اللہ میں جو چاہتے ہو سب کچھ لو، مگر جو بارش قرآن تھا جس کی ایک صفت کو قرآن کہتے ہیں، اس نے ممبر کا اعلان کیا صلولی قبل ان تفتنوا، جو چاہتے ہو مجھ سے پوچھ لو، اس سے پہلے کہ مجھے گم کر دو تو فکر تو وہ کریں جنہی نے گم کر دیا۔ میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ الحمدللہ الحمدللہ، میرا مولا آج بھی ہمیں علم دے رہا ہے۔ میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ یہ یقین رکھو تم سے علی گم نہ ہونے پائے، تم سے علی گم نہ ہونے پائے، اس لیے کہ کائنات کا کوئی بھی ٹیچر تم کو ٹیچ نہیں کر سکتا۔ اگر تمہیں صحیح علم ملے گا تو یہیں سے ملے گا۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں پڑھا، اسٹیفن ہاکنگ نے کتاب لکھی، پہلے فزکس کی لینگویج پڑھو، انگلش جانو، پھر وہ کتاب پڑھو، پھر اس کو جواب لکھو۔ ابھی تک نہیں آیا ہے توجہ، ماجرا کیا ہے؟ علم نہیں لیتے، علم ہے توجہ، علم بہت ضروری ہے ہماری قوم کے لیے۔ پھر کہہ رہا ہوں علم بہت ضروری ہے ہماری قوم کے لیے۔ جب تھک جاؤ، ہار جاؤ، کوئی راستہ ہی نہ ہو تو پھر باب مدینۃ العلم کی بارگاہ میں سر جھکا دو، یقین کے ساتھ، بے یقینی نہیں ہونی چاہیے، پورے یقین کے ساتھ۔ اب آپ کہیں صاحب یہ کون سی بات ہے کہ ایک بندہ 15 20 25 سال تک اسکول کالج یونیورسٹی جائے تب اس کو ملے اور ہم کو یہ ایسے ہی دے دے؟ یہ تو عدالت کے خلاف ہے۔ آپ سمجھے نہیں؟ ہماری جیب میں 1 لاکھ روپے ہوں تو چیز تو ہماری ہے نا۔ ایک مزدور مزدوری کر رہا ہے 2000 روپے روز اس کو دے رہے ہیں، اور ایک آ گیا اس کو ہم نے پورے 1 لاکھ دے دیے۔ نہیں سمجھے میں کیا پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں؟ تو آپ اعتراض نہیں کر سکتے کہ صاحب وہ مزدوری دن بھر کر رہا تھا، اس کو 2000 دیے، اس کو پورے 1 لاکھ دے دیے، چیز میری ہے، میں فری میں دے دوں یا میں کام کرا کے دوں؟ اس میں عدالت کہاں سے آ گئی؟ یہی تو میرے مولا نے کہا کہ قیامت تک تمہیں یقین دے کے جا رہا ہوں۔ امام علیہ السلام، میں کیا پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت کر رہا ہوں، میں کیا عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت؟ اب توجہ رکھیں، دست امام علیہ السلام کے سامنے کوئی ہاتھ نہیں آیا۔ سرکار نے اس سے کلام کیا، ایک صحابی بیٹھا ہوا تو اس کی سمجھ میں نہیں آئے یہ لینگویج کون سی ہے، تو اس نے کہا سرکار یہ کون سی زبان ہے؟ کہ یہ ہندی زبان ہے۔ اس نے تعجب سے کہا کہ کیا آپ کو ہندی بھی آتی ہے؟ تو مولانا نے فرمایا کہ تو کیا سمجھتا ہے؟ کہ سرکار ہم سمجھتے تھے عرب میں ہے، عربی آتی ہوگی۔ تو within 1 second مولانا نے اسے سامنے کنکری پڑی اٹھا، عطائیں عطائیں عطائیں، اس نے کنکری اٹھائی، مولانا نے دہن سے چھلائی، اس کو دے دی، اس نے دہن میں رکھی، مولانا کا نکال دے، تبرک کا کام ہو گیا۔ اب جب اس نے کنکری نکالی تو ایک ہی ٹائم میں 73 زبانوں کا عالم، میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ مجاز پر ایک ہی ٹائم میں 73 زبانوں کا عالم بن گیا تھا۔ تو یہ تو ان کی عطائیں ہیں۔ اگر کوئی صورت نہیں ہے حصول علم کی تو اس بارگاہ میں بھیک مانگو، انشاءاللہ نصیب ہوگی۔ اس لیے یہ کسی کو خالی ہاتھ نہیں، خالی جھولی نہیں بھیجتے، جو مانگے ملے گا۔ اب یہ اپنی اپنی ظرفیت ہے کہ ان سے کوئی کیا مانگتا ہے، ان سے کوئی کیا مانگتا ہے، یہ کہتے چلے گئے۔ اور لوگوں نے وَلَوْ كَانَ بِالسِّينِ، اب لوگ اس کا چائنا ترجمہ کرتے ہیں، حالانکہ چائنا اس کا ٹرانسلیشن نہیں ہے۔ نجف کا پرانا نام ہے سین، علم طلب کرو چاہے نجف جانا پڑے۔ اب ہم اور آپ تصور کریں کہ نجف تو سب سے پہلے کیا آتا ہے؟
اس کا کیا مطلب ہوا؟ اب سنیے دوسری فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ. سمجھا؟ تیسری حدیث من المہد الی اللحد. علم کا تعلق ہے کھوپڑی سے، مائنڈ سے. جب تک زندگی ہے تب تک تو سمجھ میں آتا ہے. رہے گا ڈاکٹر ہے، فیملی ڈاکٹر ہے ہمارا. اس کے عمر چکا تھا، گھر گئے، اس کے ڈاکٹر صاحب کہاں کا ڈاکٹر نہیں ہے، لاش ہے. کہاں گئے اس کے ڈاکٹر؟ مائنڈ ڈیڈ. اس کا مطلب علم کا تعلق ہے مائنڈ سے. جب مائنڈ ڈیڈ ہو گیا، ختم ہو گیا دماغ، اب چلا گیا قبر میں، اب کیا پڑھے گا؟ مگر حدیث تو غلط نہیں ہو سکتی. جاگو جاگو جاگو، میں کیا پڑھوں، میں کیا، حدیث تو غلط نہیں ہو سکتی. چلیے چھوڑ دیجئے بات کی مجلس میں. فرمایا زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستے جاتا ہوں، پلٹائیے وہی بات کس کو کب کہاں بلند کیا. ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. اللہ کا نبی چلا، جلد جلد ایسے مقام پر پہنچا جہاں نہ زمین نہ آسمان نہ عیش نہ جان نہ سما نہ سمک نہ فلک نہ ملک نہ لفظ نہ حد نہ قطع نہ ظرف نہ جانی نہ دھوپ نہ سایہ نہ روح نہ گرمی نہ برسات نہ موت نہ حیات نہ ہوا نہ فضا نہ خلا نہ بلا نہ غیب نہ غم نہ غم نہ عالم. ہر طرف واجب الوجود کے بادل چھائے ہوئے. اچانک قرب منی کی صدا سے دل کا چمن کھل گیا، فیض کا در کھل گیا، لہجے سے ہائے در کھل گیا. جب گئے اس کی ساری منزلیں چھوڑ دیا، پھر پڑھ دوں ٹائم کا. جب گئے تو علی یہاں، اور جب پہنچے تو وہاں. پوچھا گیا مولا سے یہ علی کی ضرورت وہاں کیوں تھی؟ نبی کو بلایا تھا. کا فقہ جعفری میں یہ ہے کہ اگر مہمان آ جائے تو میزبان چاہے جتنا بڑا ہو، جب تک مہمان رہے گا مہمان افضل ہے، میزبان مفضول ہے. کا معراج میں جانے والا کون تھا؟ معراج میں جانے والا کون تھا؟ محمد رسول اللہ. کا بلانے والا کون تھا؟ لا الہ الا اللہ. کہ اگر یہ وہاں پہنچ جاتا تو رسالت افضل ہو جاتی، توحید مقبول ہو جاتی. اس لیے علی کو میزبانی کے لیے بلایا، میزبانی کے لیے بلایا، میزبانی کے لیے بلایا. السلام کرو علی کو جس کا سفر اس کی کبریائی بچا لے. قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ وہ تو لکھا ہے نبی گئے عبدہی کا پوری آیت پڑھ. سبحان الذی اسری بعبدہ کا بلاغت کے خلاف ہے. آیت بھی ہونا چاہیے تھی سبحان الذی اسری عبدہ. پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کر اسری عبدہ، سیر کرائی اپنے بندے کو. یہ بے عبدہی کیوں؟ عبدہ سے پہلے بے کیوں؟ یہ تو بلاغت کے خلاف ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ تو سمجھے نہیں یہ بے کون سی ہے. یہ عام بے نہیں ہے، یہ بسم اللہ والی بے ہے، یہ بسم اللہ والی بے ہے، یہ بسم اللہ والی بے ہے. سبحان ہے وہ ذات کہ جس نے سیر کرائی رسالت کو ولایت کے ساتھ. اب آپ خود سورہ کھول کے دیکھ لیجیے، سورہ کھول کے دیکھ لیجیے، سورہ کھول کے دیکھ لیجیے، اور کعبے کا وہ منظر دھیان میں رکھیے گا. سبحان الذی اسری بعبدہ، بے پہلے ہے. بے پہلے ہے، عبدہی بات. علی پہلے معراج میں، محمد بعد میں. اس لیے کہ جب گئے تو یہاں موجود
پہنچے تو وہاں ہم اور آپ یہاں سے اپنے گھر کے لیے نکلے جہاں ہماری قیام گاہ ہے. آپ کا گاڑی ہو پیدل ہے, پہلے کون پہنچے گا؟ جس کے پاس گاڑی ہو پہلے پہنچے گا, جو پیدل ہے وہ بعد میں پہنچے گا. اچھا اگر آپ گاڑی سے ہو مگر آپ بعد میں پہنچے, میں پہلے پہنچ جاؤں تو آپ کیا کہیں؟ آپ کہیں گے یار تھا تو پیدل مگر کوئی شارٹ کٹ ہے جو اس کو پتا ہے. مگر کوئی شارٹ کٹ ہے جو اسے پتا ہے. اب سمجھ میں آیا کہ نبی معراج بغیر سواری سے, علی گئے بغیر سواری کے, مگر نبی بعد میں پہنچے, علی پہلے پہنچے. وجہ کیا ہے؟ نبی گئے میل وے سے, علی گئے شارٹ کٹ سے. جاگو 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 جاگو, میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ نبی گئے میل وے سے, علی گئے شارٹ کٹ سے, اور شارٹ کٹ سے معراج پہ جا کے بتایا کہ میں زمین سے زیادہ آسمان. میراج کا ایک چیپٹر ہے جو بعد میں اگر ٹائم سے آ جائے, ہم نے ٹائم دی. ایک اشیاء میں آدمی کیا کیا پڑھ سکتا ہے؟ اب توجہ رکھیے کرنا بیٹا. پہنچ گئے, پہنچے نا. وہاں علی کے ہاتھ میں محمد کا ہاتھ دیا. یہی تو ہے. اچھا اب لوگ کہتے ہیں پردہ معراج میں, تو وہ کون سا پردہ تھا؟ جہاں لا شے, اللہ اکبر, جہاں لا شے وہاں کیسا پردہ؟ یہ سمجھانا ذرا مشکل ہے, یہ سمجھا پانا ذرا مشکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی ان سین کے تصور میں سین کو فٹ کرتا ہے. آپ سہیل بھائی سمجھ گئے, دوسرا نہیں سمجھا. آپ سہیل بھائی سمجھ گئے, دوسرا نہیں سمجھ پایا. ابھی سمجھائی دیتے ہیں. جنت کا تصور کرتے ہیں نا, بولیے کرتے ہیں, دیکھی نہیں ہے. جب بھی سوچتے ہیں کوئی خاکہ بنتا ہے, دماغ میں کوئی پکچر بنتی ہے, نہ پتہ ہے تو وہ بنتی ہے تو اس میں کیا کیا ہوگا؟ کچھ تو بنتا ہوگا یار, دیکھی نہیں مگر بنا کیسے؟ یہ میرا آپشن. جب دیکھی نہیں تو جنت کی کوئی تصویر کھوپڑی میں بنی کیسے؟ آپ سمجھے نہیں, یہ ان سین پر کوئی سین ہے جسے آپ فٹ کرتے ہیں. یہ اپنے اپنے آئی کیو کا لیول ہے, اس میں آئی کیو کا بہت بڑا دخل ہے. لیکن میں آپ کو بتا دوں, توجہ پوچھئے کیوں؟ ہم نے موبائل دیکھا بننے کے بعد, لیکن جس نے بنایا اس نے بننے سے پہلے دیکھا. اس کے دماغ میں پہلے انسین سین ہو گیا. اس کا کیا مطلب؟ کیا اس نے غیب دیکھ لیا؟ کہاں بیٹھے ہو, میں کیا پڑھ رہا ہوں, میں کیا پڑھ رہا ہوں. ایک سائنٹسٹ بننے سے پہلے شے دیکھ لیتا. کہاں بیٹھے ہو, میں کیا پڑھ رہا ہوں. اس کا مطلب کچھ نہ کچھ علم غیب تو سائنسداں کے پاس بھی ہے. او ملا, سائنسداں غیب دیکھ لے, رسول اللہ نہ دیکھ پائے. تصور آتا ہے اس میں کیا آتا ہے؟ کہا ہم نے سنا جنت میں نہر ہوگی, تو جلدی سے دماغ نے کوئی دیکھی ہوئی نہر ذرا سجا کے فٹ کر دی. اس کو آپ کو سمجھنا ہے بڑی مشکل ہے. جنت میں باغ ہوں گے تو جتنے باغ آپ دیکھ چکے ہیں ذہن اسی کو اور سجا سنوار کے فٹ کر دے گا. میں کیا پڑھ رہا ہوں بھائی, بولو بھائی, میں کچھ پڑھ رہا ہوں. یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ حوروں پر میں بات نہیں کروں گا, اخلاقیات کے خلاف توجہ رکھیے گا.
دیکھی نہیں ہے اور کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا. بس تصور کرو وہ تو کچھ ہی لکی تھے. واہ 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 واہ. کچھ لکی تھے جنہوں نے 2 انگلیوں میں دیکھا. پہنچ گئے کہ یہ علی کے ہاتھ میں ہاتھ نبی کا کیوں دیا؟ کہ نبی اس وقت زمین پر نہیں ہے، زمین سے غیبت میں ہے. نبی غیبت میں ہے تو نبی کے ہاتھ میں علی کا ہاتھ دے کے بتا رہا ہوں کہ جب بھی نبی غیبت اختیار کرے اور کسی کو بیعت کے لیے نبی کا ہاتھ چاہیے، کسی کو بیعت کے لیے نبی کا ہاتھ چاہیے تو علی کے ہاتھ میں نبی کا ہاتھ ملے گا. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ ملا کہتا ہے کہ ایک سیب ملا جس کو نبی نے کھایا. جہاں لا شے ہو وہاں کھانے کا چکر کیسے آیا؟ روایت یہ نہیں ہے کہ کھایا. توہین مت کرو معصوم کی. معصوم بشکل نور آتا ہے. پہنچے جہاں میں آپ کو نبی نے اسے چاک کیا، ایک نور نکل کے میں بولا تھا آخر کے 3-4 جملے بڑے بڑوں کے بس کے نہیں ہیں. میں پہلے کہہ چکا ہوں یہ 70 نکل کے 30 کو کامل کر گیا. پیشانی میں منور ہو. کیا دو میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ نبی کو اللہ نے نبی بنا کے سارے نبیوں کا نبی بنا کے زمین پر بھیج دیا. سب کچھ نبی کے پاس چل کے آیا. کیا بات. پورے مجمع کی بھرپور توجہ چاہتا ہوں. قرآن کو نبی کی ضرورت. قرآن چل کے آیا. فرشتوں کو نبی کی ضرورت. فرشتے چل کے آئے. جنت کو نبی کی ضرورت. جنت کے خوان چل کے آئے. پتا چلا جو چل کے آئے وہ نبی کی ضرورت. جو چل کے آئے وہ نبی کی ضرورت. جو چل کے آئے وہ نبی کی ضرورت. 2 ہی ایسے ہیں جن کے پاس نبی خود چل کے گئے ہیں. میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ جو چل کے آئے وہ نبی کی ضرورت. نبی جس کے پاس چل کے جائے، نبی جس کے پاس چل کے جائے وہ نبی کی ضرورت. یہ جملہ پڑھ لو. جو چل کے آئے اس کو نبی کی ضرورت. نبی جس کے پاس چل کے جائے وہ نبی کی ضرورت. پتا چلا قرآن، جنت، ملائک سب کچھ کو نبی کی ضرورت اور نبی کو سیدہ کی ضرورت. چل کے جائے وہ نبی کی ضرورت ہے. توجہ. اس لیے یہ ضرورت یہاں منور ہو گیا. نور یہاں. اب بہت بیدار رہیے گا، تشریح کا ٹائم نہیں ہے. نماز کب سے ہے؟ بولو نماز کب سے ہے؟ پبلک پر نماز کب سے ہے؟ سوال یہ ہے کہ یہ معراج کا تعلق سجدے سے کیا ہے؟ اس کو سب نہیں سمجھیں گے سہیل بھائی، ہماری مجبوری ہے، ہم سمجھا بھی نہیں سکتے. ایک نور ہے جسے 1,23,999 نبیوں کی موجودگی میں بھی بھیجا نہیں، اس کی توہین سمجھی. پہلی مرتبہ 70% پیشانی میں منور ہو کے ہاتھ پہ آ رہا ہے. ارے جس نے پکچر بنائی وہ ضرور بولے گا
رہا چمک کے خاک پہ آ رہا ہے، خاک پہ آ رہا ہے۔ اللہ نے کہا سیدہ کے احترام میں تو سب پہ سجدہ واجب نماز کی معراج ہے سجدہ، اور سجدہ ہے احترام سجدہ، سجدہ ہے احترام سیدہ، ورنہ بیوی گھر کے آنے کے بعد کیوں میں نماز ہے؟ اس لیے ہے کہ وہ نور آ رہا ہے یہاں، تو اب اسے ہمیشہ خاک پہ رکھنا ہے، اس لیے کہ خدا نے تمہاری شفاعت کے لیے اسے بھیج دیا خاک۔ اس نے گوارا نہیں کیا کہ بھیجو، بھیج دیا تو اب واجب ہے سجدہ۔ یہ شیخ صدوق سے نے لکھا ہے کہ نبی نے پوچھا یہ 5 نمازیں ہماری امت کے لیے کیوں؟ بس تاکہ تمہارے بعد تمہاری امت تمہارے اہل بیت کو بھول نہ جائے۔ توجہ، اس لیے اب جملہ سنیے یار، یہ اگلا جملہ پڑھنے جا رہا ہوں، مجھے ڈر ہے کہ پتہ نہیں آپ اسے ریسیو کر پائیں گے یا نہیں۔ آپ کی دعا ہے، میں آپ لوگوں کا غلام ہوں، آپ کے پیروں میں وہ سید ٹھیک ہے، وہ سب ٹھیک ہے، مگر میں عزاداروں کے پیروں کی خاک ہوں، اس سے زیادہ میری کوئی اوقات نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ انتہائی بلندی کیا ہے جو قرآن میں ملا؟ بے شک میں اسپیس کی بات کروں، ہاں بے شک، بسم اللہ بولیں۔ معراج میں انتہائی بلندی کیا ہے؟ اس سے اور آگے وَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اصل معراج کائنات ہے وہ پردہ۔ میں شخصیتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، جگہ کی بات کر رہا ہوں۔ ارے سمجھے سن رہے ہو، میں شخصیتوں کی بات نہیں کر رہا، جگہ کی بات کر رہا ہوں۔ ہر عمارت کا ایک ٹاپ ہوتا ہے، ایک بیس ہوتی ہے۔ اگر سمجھ گئے تو انشاءاللہ چپ نہیں رہو گے۔ ہر عمارت کا ایک ٹاپ ہوتا ہے، ایک بیس ہوتی ہے۔ ٹاپ ہمیشہ بلندی پہ ہوتا ہے، بیس ہمیشہ گہرائی میں ہوتی ہے۔ جاگو میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ توحید کی عمارت کا ٹاپ ہے سدرۃ المنتہا۔ جاگے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ توحید کی عمارت کا ٹاپ ہے سدرۃ المنتہا، اور عمارت ٹکتی ہے بیس پر۔ عمارت ٹکتی ہے بیس پر، بیس ہوتی ہے زمین کی گہرائی میں، بیس ہوتی ہے زمین کی گہرائی میں۔ اب میں کیا کروں، میرے پاس ٹائم کم ہے یار، تشریح کرنا چاہ رہا تھا مگر کر نہیں پاؤں گا۔ ہر عمارت کا ایک ٹاپ، ایک بیس، بیس گہرائی میں، گہرائی میں جو بیس ہے اسی پہ پوری عمارت توحید ٹکی ہوئی، پوری عمارت توحید ٹکی ہوئی، پوری عمارت توحید ٹکی ہوئی۔ ٹاپ کو کہتے ہیں سدرۃ المنتہا، بیس کو کہتے ہیں نشیب کربلا۔ اور بیس ہے نشیب کربلا۔ ہم سمجھے ہی نہیں کہ بیس بچانے والا تھا اللہ کی قسم، اگر وہ جو حسین کا سجدہ وہ توحید کی بیس کو محکم بنا رہا ہے، اسی لیے جب تک توحید ہے
تب تک یا حسین، اسی لیے جنت کے باہر تک ماتم نہیں ہے، ہمیں وہ جنت گوارا نہیں، اور پتہ نہیں تم سمجھو گے یا نہیں، آنسو بہت ضروری ہے، میں پڑھ چکا ہوں کہ سب کچھ چل کے آیا نبی کے پاس، اللہ 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 اللہ، مگر نبی خود چل کے گئے سیدہ کے پاس، اب بھی نہیں سمجھے، ارے جس کے آنے کے لیے نبی خود چل کے جائے، وہی بی بی رومان لے کے آ جاتی ہے، لا میرے بچے کے لیے آنسو دے دے، تم کیا جانو، اللہ اکبر، آج کی تاریخ قیامت کی تاریخ، سمجھو قیامت کی تاریخ، وہ رباب کے بچے کا خالی چھوڑا، اللہ جانے کتنے گھروں کو آباد کر گیا، آزادارو کوئی بھی لاملد ہو وہ اسمر کا واسطہ دے کر ہی اور اس کی جھولی بھرتی ہے، میں شہادت پڑھوں گا، مگر آزادارو میں کہہ چکا ہوں کہ جب تک آوازیں بلند نہ ہو جائے گی تب تک بیان مسائل توحید مسائل ہو جائے، ہندوستان جو واقعہ کہیں میں نے پڑھا ہے روایت مسائل، ہندوستان کا مدھیہ پردیش اسٹیٹ، اس اسٹیٹ میں ایک معجزہ گاہ ہے جسے حسین ٹیکری کہتے ہیں، اسی کے نزدیک 10-20 کلومیٹر کے ریڈیس میں ایک شیعہ کا گھر ہے، دور ایک پنڈت کا گھر ہے، وہ پنڈت سر جھکائے ہوئے اپنے گھر کی دہلیز میں بیٹھا رو رہا ہے، یہ مومن آیا، آنے کے بعد کہا یہ شدت کریا کی وجہ کیا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا کہ جس کا آنگن سونا ہو اور طبیبوں نے حکیموں نے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہو تو جس کی نسل ختم ہو رہی ہو وہ روئے نہ تو کیا کرے۔ اچھا ہمارا آپ کا دستور یہ ہے کہ ہماری 100 حاجتیں نہیں 200 رد ہو جائیں پوری نہ ہو، لیکن جب کوئی غیر پھنستا ہے تو ہم پورے یقین سے کہہ دیتے ہیں کہ ایک بار ہمارے مولا سے سب کے دلوں کی ترجمانی کرنا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، کہ ہماری رد ہوئی ہے ان کی مرضی ہے، مگر غیر پھنستا ہے تو پتہ نہیں یہ یقین کہاں سے آ جاتا ہے، یہ پورے یقین سے کہہ دیتے ہیں ایک بار ہمارے مولا سے، یہ یقین ہم کو آپ کو ہماری ماؤں نے دیا ہے، ماؤں کا احترام کیا کرو، خدمت کیا کرو، عزت کیا کرو، یہ ماتم تمہیں ماؤں کی گود سے ملا ہے۔ آزادارو اس مومن نے اس بندے سے کہا کہ پریشان نہ ہو، میرے کہنے سے کام کر، کہا کیا؟ کہ ہمارے ہاں محرم شروع ہوتا ہے چاندراز سے، 2 محرم سے اذا خانے سج جاتے ہیں، اذا خانے تو خیر چاندراز سے پہلے سج جاتے ہیں، لیکن 2 محرم کو ہمارے ہندوستان میں ایک مخصوص تعزیہ رکھا جاتا ہے، کیونکہ 2 محرم کو سرکار باری دے کر بنا ہوئے، اور اس کے بعد 9 محرم کو ذریعہ خاص آراستہ کی جاتی ہے، جو 10 محرم کو 2 محرم والے تعزیوں کے ساتھ برآمد ہوتی ہے اور کربلا جاتی ہے۔ تو اس نے کہا تو ایسا کر کہ جب شب عاشور ہم تعزیہ سجا دیں، جھولا سجا دیں، تو علی اصغر کے جھولے کے پاس آنا، حسین سے اصغر کا واسطہ، تمہاری مراد پوری ہو جائے گی۔ لیکن پنڈت کا اس میں شریعت لاگو مت کریے گا، وہ جانے اس کے ایموشن جانے، اس میں آپ دین لاگو نہیں کر سکتے۔ آیا ہو شب عاشور، کہوارے کے پاس ایسے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوا
ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے بابا حسین جو تم کو بابا حسین جو تم کو مہمان کرتا ہے اس نے ہم سے کہا ہے کہ ایک بار ہمارے مولا سے اصغر کا واسطہ مولا میں اس کے کہنے پہ آیا ہوں مولا میرا آنگن آباد کر دو میری بیوی کی گود آباد کر دو اس کے بعد ہندو ہے اس کے جذبات وہی ہے اس نے کہا بابا حسین اگر تم نے مجھے 2 بچے دیے 2 بیٹے دیے تو جو زیادہ خوبصورت ہوگا اسے میں تمہارے اصغر پہ قربان تمہارے اصغر میں قربان کر دوں دعا کی پلٹ آیا 2 سال میں آنگن آباد 2 جان سے بیٹے حسین نے عطا کیے اب یہ محرم کا انتظار کرنے لگا اور جو زیادہ خوبصورت بچہ تھا اسے خوب پیار کرتا تھا اور سے دیکھتا تھا محرم کا چاند نمودار ہو گیا اپنے اس خوبصورت بچے کے پاس آیا کہا میرے لال تیری زندگی کے 10 دن رہ گئے ہیں اس کے بعد جنہوں نے دیا ہے میں ان کے پاس تجھے بھیج دوں جنہوں نے دیا ہے ان کے پاس تجھے بھیج دوں گا 2 محرم 3 محرم 4 محرم 5 6 7 8 9 گزر گئی 10 محرم آئی اس کو منت بڑھانے کا خیال آیا آگے اطمینان سے مسئلہ پڑھوں گا معاف کرنا آگے قاضیوں کا علم کا جلوس چلا روز عاشورہ پیچھے یہ اپنے خوبصورت بچے کو لے کے چلے جلوس کربلا پہنچ گیا قاضی دفن ہو گئے مومنین ماتم اور زیارت کر کے شبیہ کربلا سے چلے آئے کربلا میں سناٹا چھا گیا اس نے کربلا کی طرف رخ کیا کہ بابا حسین گواہ رہنا میں نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ میں پورا کرنے جا رہا ہوں اس کے بعد اپنے بچے کو زمین پر لٹایا زمین پر لٹانے کے بعد جیب سے چھری نکالنے کے بعد گلے پر رکھی ہاتھ کانپ گیا چھری چھوٹ گئی خود گر گیا منہ پر تماچے مار کے کہتا ہے بابا حسین اللہ جانے تمہارا جگر کیسا تھا کہ پہلے بچے کے گلے پر چھری رکھی ہاتھ کانپ گیا تم نے اصغر کے گلے سے تم نے اصغر کے گلے سے تیر کیسے نکالا یہ کہہ کے حوصلے اکٹھا کیے اور ہمتیں اکٹھا کرنے کے بعد کہتا ہے حسین تمہیں اس وقت کی مظلومی کا واسطہ مجھے حوصلہ دو مجھے ہمت دو میں منت بڑھا سکوں یہ کہہ کے یا اصغر کہہ کے چھری اٹھائی بچے کے گلے پر پھیر دی لاش دریا کے حوالے کی اس کے بعد ہاتھ جوڑے کہ بابا حسین گواہ رہنا میں نے منت پوری کر دی جب گھر آیا تو ماں نے پوچھا میرا بچہ کہاں ہے کہا دوبارہ نہ پوچھنا جنہوں نے دیا تھا ان کے 6 مہینے کے بچے کا قربان کرایا ماں کی آنکھوں میں آنسو آئے تو ماں نے تماچے مارے میں اپنے بچے کو نہیں روں گی آج 10 محرم ہے میں رباب کے لال علی اصغر کو روں گی یہ کہہ کے ماتم کرنا شروع کیا اپنے بچے کو نہیں روئی دل کو چپتا ہوا ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں جس کو سمجھنے کی کوشش کرنا میری مائیں بہنیں زیادہ سمجھیں گی دن میں کسی ماں کو اپنا بچہ یاد آئے یا نہ یاد آئے مگر جب رات آتی ہے اور بچے کا جھولا یا بستر خالی ہوتا ہے تو ہر ماں کو اپنا بچہ یاد آتا ہے ہائے ربا ہائے شام
تو کم ہے. میں کیا پڑھنا ہوتا؟ اصغر معمولی شہید نہیں ہے. جب اصغر کی شہادت حسین پیش کر چکے ایک دائرے سفید آیا. حسین کے ہاتھ میں ایک پرچہ رکھ کے چلا گیا. حسین نے اسے کھولا تو اس میں لکھا تھا حسین بس اب تم اپنی قربانی دو یا نہ دو. اس لیے کہ اصغر کی شہادت کے بعد جبین مسیحیت پر تصویریں آ گئے ہیں. ارے توحید خود پیغام ہے. اے حسین بس. اب سنیے اللہ جب رات آئی ماں نے خالی بستر دیکھا. ایک چیخ نکلی. ادھر چیخ نکلی ادھر کسی نے دب الباب کیا. کسی نے دب الباب کیا. پنڈت نے پوچھا کون؟ باہر نکلو تمہاری امانت لائے. باہر نکلو تمہاری امانت لائے. اب جواب سنیے. پنڈت کہتا ہے آج عاشور کا دن ہے. شام غریبہ گزر رہی ہے. حسین بابا کا گھر آج کے دن اجڑ گیا. نہ ہم کوئی امانت لیتے ہیں نہ کوئی امانت دیتے ہیں. بھائی جہاں سے آئے ہو واپس چلے جاؤ. باہر سے اسرار بڑھتا رہا. اندر سے انکار جاری رہا. تو پھر آنے والے نے کہا اچھا ٹھیک ہے حسینی ہو تو اخلاقاً دروازہ تو کھولو. میں کیا کروں کیسے کہوں میری سمجھ. اب جو اس نے دروازہ کھولا تو ایک لہیم شہین گھوڑے پر ایک نواب ہاں حیرت زدہ ہو کے کہتا تم کون ہو؟ ایسا گھوڑا تو میری بستی میں نہیں ہے. اس بستی میں کوئی نقاب اوڑھ کے نہیں نکلتا. تم کون ہو؟ مجھ سے سوال مت کرو. میرے گھوڑے کی پشت پر تمہاری امانت رکھی اپنے ہاتھوں سے اتار لو چلے جاؤ. کون سی امانت؟ کون سی امانت؟ کا وہی بچہ جسے اصغر میں قربان کر کے آئے ہو وہ ہماری گھوڑے کی زیر میں بیٹھا ہوا ہے. اسے اتار لو. پنڈت پیچھے ہٹ کے کہتا نہ یہ نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا. جو صدقہ دے چکے تھے اصرار کیا. یہ نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اسے رباط کے لال کا قربان. سنو گے آنے والا نقابپوش کہتا ہے تجھے نہیں پتا جن مالکین رباط کے بچے پر تم نے اپنا بچہ قربان کیا ہے مجھے انہی مالکین نے بھیجا ہے. مجھے انہی مالکین نے بھیجا ہے. اس ماں کو اس کا بچہ پہنچا دو. مجھے شام غریبہ یاد آتی ہے. مجھے روز عاشورہ یاد آتی ہے. اچھا اگر انہوں نے بھیجا ہے تو میں قبول کرتا ہوں مگر تمہارا گھوڑا بہت بلند ہے. میرے ہاتھ وہاں تک اپنے ہاتھوں سے ہمارے حوالے اپنے ہاتھوں سے ہمارے حوالے کر دو. اپنے ہاتھوں سے ہمارے حوالے کر دو. گھوڑ سوار کہتا ہے اے پنڈت یہاں تک لانا تیرا تھا مگر اتارنا تیرا تھا. اگر تمہارے ہاتھ پشتے پرس تک نہیں پہنچتے تو میں گھوڑا بٹھائے دیتا. آنے والے نے گھوڑا بٹھا دیا. پنڈت سے کہا جلدی سے بچہ اتار دے مجھے دیر ہو رہی ہے. ہاں پنڈت نے اپنا بچہ اتارا زمین پر رکھا. کا ایک التجا ہے میرے کا بتا کا ایک تو پانی پی لو اور دوسرے چونکہ تم کو اصغر کی ماں نے بھیجا ہے اس لیے ہاتھ بڑھاؤ. اب آنے والے کے صبر کا بندھن ٹوٹ گیا. اے بلے
یہ نہیں کہا کہ کاش کربلا میں ہوتے دیکھتے کہ اکبر کا لاشا کیسے کاش میں کربلا میں ہوتے تو دیکھتے کہ میں عباس کے لاشے کو کیسے پہنچا. یہ نہیں کہا کاش میں کربلا میں ہوتے تو دیکھتے کہ میں نے قاسم کے ٹکڑے کیسے ایک سائل آیا مدینے میں اس کو کچھ رقم کی ضرورت تھی. لوگوں نے کہا اتنی رقم تو تجھے کوئی نہیں دے سکتا یہاں. ہاں علی کا بیٹا حسین وہ امام حسین کے پاس آیا. آنے کے بعد کہتا ہے مجھے اتنی رقم کی ضرورت ہے. میں نے مولا نے جیب میں ہاتھ ڈالا اسے اتنی رقم دے دی. سنو وہ وہاں پر رقم گننے لگا. جو ساتھ میں لوگ کھڑے تھے وہ اسے ڈانٹنے لگے. کیا گستاخی کر رہا ہے, رقم کیوں گن رہا ہے؟ جیسے ہی ساتھیوں نے یہ کہا مولا حسین کے چہرے کا رنگ بدلا. مولا حسین کے چہرے کا رنگ بدلا اور مولا نے اپنے ساتھیوں سے کہا خبردار اسے کچھ مت کہنا, اسے کچھ مت کہنا, کیونکہ تم کو نہیں پتا جب کوئی غیرت دار سوال کرتا کہیے کاش کاش تم کربلا میں ہوتے. میں کیا پڑھا کاش تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے میں اپنے اصغر کے لیے تم سمجھے نہیں میں کیا پڑھ رہا ہوں. امامت کا کسی سے کچھ مانگ رہا زمین پر ایڑیاں رگڑنا شروع کی. میں نے پڑھ لیا تم نے سن لیا. حسین نے 3 دن کے پیاسے کو جلتی رہتا آئے بھولتا تھا. اس کے بعد حسین نے اسماعیل کو یاد کیا کہ میرا بیٹا تو فخر اسماعیل ہے. اگر اس نے پھر ایڑیاں رگڑی تو چشمہ جاری ہو جائے گا. اپنے بچے کو گود میں لیا. گرمی سے زمین کی گرمی سے اصغر کی پیٹھ نیلی ہو گئی. یہ دونوں بھائی بہن عجیب سے مظلوم ہے. اصغر کی پیٹھ لی سکینہ کے نقطہ. امام نے ہاتھ اڑایا. عمر صاحب کی آواز آئی آئینہ آئینہ حرملہ افتح کرام الحسین. پہلا تیر جوڑا یہ چھوڑ گئے. دوسرا تیر نشانے سے خطا کر گیا. تیسرا تیر جب 3 تیر نشانے سے خطا کر گئے ہمارے ساتھ کہتا ہے کچھ سے بڑا تو تیر انداز کوئی نہیں ہے. یہ تیرا نشانہ کیوں خطا کرتا ہے؟ کہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھ رہا. جب میں بچے کا نشانہ لیتا ہوں تو کوئی بیوی آج جب بچے کے گلے پر اپنا گلا میرے بچے نے تیرا کیا گلا. اور اس کے بعد اچانک تیر چلا. انقلب الصبی علی یدی الامام. بچہ باپ کے ہاتھوں پر پلٹ گیا.
یقیناً جو تیر پھینکا گیا تھا وہ تیر گھوڑوں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اصغر معصوم کے لیے گھوڑوں والا تیر استعمال۔ اب یہ پلٹا جو چلنے لگا تھا تو ماں نے کہا تھا اے میرے لال، تیری رگوں میں جو خون ہے وہ تو سید کا ہے، مگر تیرے دہن سے تیرے بدن میں جو شیر پہنچا ہے، آگے میں نہیں بولوں گا، تم جانو۔ اب میرے لال ہر ماں کی خواہش ہے حسین سے پہلے میرا بچہ، حسین سے پہلے میرا بچہ، حسین سے پہلے میرا بچہ۔ اے علی اصغر، میدان میں تجھ سے پہلے بابا کو تیر نہ لگ جائے، تیر آنا ادھر سے، بچے کا گلا ادھر، ماں سے کیا ہوا وعدہ یاد آیا، ماں کے ہاتھوں کا پٹا، گلے کو تیر لگا۔ امام کے بازو بندی رو کے کہتا ہے بابا اماں سے شکایت نہ کرنا، اماں سے شکایت نہ کرنا، اے بابا تیر چوڑا میری گردن چھوڑو۔ امام نے اصغر کا نام چہرے بابا خیمے کا رخ کیا، 7 مرتبہ آگے 7 مرتبہ پیچھے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ہمت کر کے خیمے میں گئے، رباب آ گئی، رباب مجھے کیا مانتی ہو؟ قابلہ والی ہو وارث، رباب اور کیا مانتی ہو؟ کہ امام وقت، کہ رباب اگر امام وقت کوئی حکم دے تو بولا تعمیل کرنا چاہیے، کہ رباب میں امام ہو کے کہتا ہوں، رباب میں امام ہو کے کہتا ہوں، رباب میں امام ہو کے کہتا ہوں، صبر کرنا، کملا جیسا کا آپ جو نے کہا